الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قسم کے سوال کرو جیسا کہ پہلے موسیٰ سے کیا جا چکا ہے؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کے بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یقین کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر کرو، درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خواہ اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس تم پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو خصوصاً اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح سے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت ہونے کا اور ان کی رسالت کا باضابطہ ہمیشہ یہ سوال کرتے تھے کہ اگر آپ واقعتاً نبی ہیں تو آپ یہ کر کے دکھائیے، آپ اگر واقعتاً رسول ہیں تو آپ فلاں کام کر کے دکھائیے۔ تو اے مسلمانوں، تم اپنے نبی کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، چند بدو آئے اور آنے کے بعد میں اس میں سے ایک بدو تھا اور جس نے آ کر کہا کہ کیا تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو؟ من انت یا رسول اللہ، من انت یا رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جی ہاں، میں اللہ ہی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بڑے عاجزی سے کہا کہ اللہ نے مجھے ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں، اس بدو کے ہاتھ میں ایک گو تھا۔ گو ایک جانور ہے جس کو بڑے بڑے جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کے پیٹھ پر جو ہے زنجیر کو چپکا دیا جاتا ہے یا لگا دیا جاتا ہے اور اس کو پہاڑوں پر پھینکا جاتا ہے، اور اس کے پیر اور اس کے جسم پہاڑ پر ایسا چپک جاتے ہیں کہ 10 آدمی بھی اگر اس زنجیر کو پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کریں تو وہ جانور اس پہاڑ سے نہ نکل پائے۔ وہ اتنے خطرناک جانور ہے، اور گو اس کو عربی میں اس کو گو کہتے ہیں۔ تو بدو جو ہے اس چیز کو کھاتے تھے، وہ گو کو کھاتے تھے۔ اس کی انگلیاں جو ہے انسانوں کے جیسا ہوتی ہے، لمبی لمبی انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ شکار کر کے وہ بدو جو ہے لے کر آیا تھا، اور آنے کے بعد جب اس نے پوچھا کیا تم ہی محمد ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اللہ ہی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس بدو نے کیا کیا، یوں اٹھایا اور اٹھا کر اللہ کے رسول کے سامنے یوں پھینک دیا کہ یہ مرا ہوا گو ہے نا، گو، یہ گو اگرچہ تیری رسالت کی گواہی دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے زبان نہیں کھولا، آپ نے زبان نہیں کھولا، اس گو کے طرف یوں انگلی سے اشارہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، اس گو نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں جو سامنے جو شخص کھڑے ہوئے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے سے میدان حشر روشن ہوگا، اور یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی قیامت کے دن کی بھی گواہی دے دیا اس نے، توحید کی بھی گواہی دے دیا، اور اللہ کے رسول کی رسالت کی بھی گواہی دے دیا۔ اور دے کر اس نے کیا کیا؟ پھر سے دوبارہ مر گیا۔ تو تمام مجمع جو کھڑا تھا دیکھ کر حیران، کہہ رہے یہ گو کھڑا ہو کر جو ہے گواہی دے دیا۔ اللہ کے رسول جنگ میں جا رہے ہیں، آپ جنگ میں گئے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ آپ اگر سچے رسول ہیں، اگر آپ نبی ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کے آ جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ نہ میری شرط یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں سامنے پہاڑ، یہ پہاڑ آپ کی گواہی دینا چاہیے کہ آپ نبی ہیں، پہاڑ گواہی دے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور وہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا، ایک پتھر آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کر یوں کھڑا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دی اور پھر اپنے جگہ چلا گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ اگر یہ درخت گواہی دے دے تو ہم آپ پر ایمان لے کے آ جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے درخت سے گواہی مانگی، درخت سے گواہی مانگی۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جو ہے ایک ہرن کی شکار کر رہا تھا، اور ہرن کی شکار کرتے کرتے میں جو ہے اس کو دوڑاتے دوڑاتے لے کر گیا، تو وہ ہرن جو ہے کعبہ کی حدود تک چلی گئی، اور جب کعبہ کی حدود تک چلی گئی یعنی کعبہ کے اندر جیسا ہی قدم رکھی تو وہ اپنے پیر کو یوں سکیڑ لی، یعنی حدود حرم سے باہر ہو گئی، اندر داخل نہیں ہوئی۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں ابھی ایمان لے کر نہیں آیا تھا، تو میں بڑے عجیب انداز میں نے کہا یہ ہرن کو بھی پتہ ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ تو جب ابو سفیان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے نا، اللہ اکبر، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس ہرن کو اللہ نے گویائی عطا کی، اس ہرن نے گویائی دی، زبان سے یہ کہنے لگی کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، حدود حرم کو سب جانتے ہیں، اور اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں نبی، آخری نبی رونما ہو چکے ہیں، اور وہ وہ یثرب کے سرزمین میں ابھی اس وقت ہیں، جاؤ اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرو، وہ سب سے آخری نبی ہے۔ اس ہرن نے گواہی دی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اکیلا تھا، تو میں نے جب اس بات کو سنا تو سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیا کہ اگر میں اس بات کو کہوں گا تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ ایمان قبول کر لیں گے اور میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، یعنی ہماری پارٹی جو ہے کم ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے میں نے کسی سے کہا نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایک چیز میں چکر میں لاتے تھے اور پریشان کرتے تھے، مسلمانوں تم ایسا مت کرنا، کرو گے تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور کیسا نقصان؟ اللہ نہ کرے جیسا بنی اسرائیل نقصان اٹھائی۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ کہا۔ دوسری بات اللہ نے یہ کہا کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے وہ اس کو اللہ کے پاس تم پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تجدو عند اللہ تمام چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے، اپنی رحمت، اپنی ہر ایک چیز پر جو ہے، انسان کی ہر ایک عمل پر جو ہے اللہ کی نگاہ ہے۔ تو اس لیے آخری بات جو اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، دنیا کی یہ سارے جھول جھپٹ والی چیزوں کو کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا، ہاں تو یہ سارے سوالات، یہ ساری باتیں، یہ سب کو ذہن سے ہٹا کر ایک چیز پر ایمان لے کے آ جاؤ کہ بھئی اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچ ہے اور حق ہے، اس کے آگے ہم کو چونچرا نہیں کرنا ہے، اس کے آگے ہم کو نہیں جانا ہے، ہم کو عبادت پر لگ جانا ہے۔ سامنے رمضان بھی آ رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری ابھی سے کریں۔ اور کیا تیاری کریں؟ کیسی تیاری کریں؟ کھا پی کے اپنے آپ کو بالکل تندرست ہو جائیں،
تاکہ رمضان میں جو ہے روزہ رکھیں اور اس وقت صحت ہماری خراب نہ ہو. یہی نا، یہی تیاری؟ نہیں، تیاری اصل ایسی ہونی چاہیے کہ اس وقت نفیلوں کی عبادت زیادہ ہو، سنتوں کا اہتمام زیادہ ہو. اور میں نے اپنے بڑوں سے یعنی علماء کرام سے یہ سنا ہے، رمضان میں اگر جو بندہ عبادت صحیح طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان سے پہلے تنہائی میں سنتوں کا اہتمام کرے، تنہائیوں میں نفلوں کا اہتمام کرے. کیوں کہ عادت نہیں تھی. اب تنہائی میں اگر آدمی سنت اور نفلوں کا اہتمام کرے گا تو پھر رمضان تک جو ہے اس کو اس چیز کی عادت لگ جائے گی، عادت پڑ جائے گی. اس لیے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کرو، سنتوں کا اہتمام. نماز سے مراد فرض نہیں، سنتوں کا اہتمام کرنا شروع کرو. اشراق گھروں میں جا کر پڑھو، اوابین گھروں میں پڑھو، تہجد کی نماز گھروں میں پڑھو. اس میں بہت سارے فضائل ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں اس میں. مسجد میں فرض نماز ہو جائے، 2 رکعت سنت پڑھ لیے، 2 رکعت نفل جا کر گھروں میں پڑھو، تو اس سے بہت فائدے ہیں. رمضان میں گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو تاکہ دوسرے گھر والے جو ہے قرآن پڑھنے والے بن جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے رمضان کی تیاری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے.